اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس طرح پہلے زمانے میں یعنی 20 سال 25 سال پہلے بہت قتل غارت گری ہوتی تھی، اللہ رب العزت نے اس محرم کے پہلے 10 دنوں میں اور اب تک لاکھ لاکھ شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ اس طرح کوئی بڑا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. بنی اسرائیل کا سلسلہ تذکرہ چل رہا تھا. تو سمندر کے کنارے یہ لوگ آباد تھے، اس سے آزمائش ان کے اوپر آئی. بعض مرتبہ نا اس طرح ہوتا ہے انسان گناہ کرتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، بیمار بھی نہیں ہوتا، تو پھر اس بندے کو خود سوچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ یہ کہیں اللہ مجھے آزما تو نہیں رہا. اس کو ڈیل مل رہی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں، سود کھا رہا ہوتا ہے، رشوتیں لے رہا ہوتا ہے، مظلوم غریب فقیر کمزوروں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. تو جب یہ سمندر کے کنارے آباد تھے، ان کو بھی آزمایا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ یوم السبت، سنیچر، سچرڈے، ہفتہ والا دن، یعنی کل جو دن آئے گا، اس دن آپ لوگوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. اور آزمائش یہ کہ باقی 6 دنوں میں مچھلیاں کم ہوتی تھی اور اس دن مچھلیاں. تو ان لوگوں نے ایسا کیا کہ ہفتے والے دن کوئی نالیاں نکال کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر اس میں مچھلیوں کو بند کرتے تھے، پھر اتوار والے دن یا پھر دوسرے دن جاتے تھے اور اٹھا کے لاتے تھے اور کہتے ہم نے تو ہفتے والے دن نہیں پکڑے، یوم السبت میں ہم نے
یہ نا دلیر ہو گئے کہ ایسا کرنے پر ہمیں کوئی پکڑ ہماری نہیں ہوئی، تو انہوں نے ہفتے والے دن ہی بھی پکڑنا شروع کر دیا. پھر ہفتے والے دن پکڑنا تو 3 جماعتیں بن گئی. ایک جماعت وہ جو یہ کام کر رہے تھے، یہ نافرمانی اللہ رب العزت نے روکا، پیغمبر وقت نے روکا، نہیں رکے، نافرمانی. ایک جماعت وہ جنہوں نے ان کو روکا کہ ایسا نہ کرے، یہ گناہ ہے، ایسا نہ کرے، لیکن تھوڑا سا تبلیغ کر کے نا ان لوگوں نے نہیں ماننا، پھر بھی رک گئے. اور تیسری جماعت وہ جو لگاتار ان کو روکتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، واعظ نصیحت کرتے رہے. تو قرآن مجید میں ان 3 جماعتوں کا تذکرہ ہے. تو جو دوسری جماعت تھی وہ یہ تیسرے جماعت کو کہنے لگے کہ ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، انہوں نے نہیں ماننا، تو کیوں تبلیغ کر رہے ان کو، کیوں واعظ نصیحت کر رہے ان کو؟ تیسری جماعت نے کیا کہا؟ 2 وجہ سے. کتنی وجہ سے؟ نمبر 1، تاکہ ہم بری ذمہ ہو جائے، قیامت والے دن ہم سے پوچھ گچھ نہ ہو، اگر ہو تو ہم بتائیں گے، تو ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر لی. کوئی ایمان لائے نہ لائے، کوئی گناہ کرے یا چھوڑے، کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، ظلم کرتا رہے یا باز آ جائے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا. ہمارے اختیار میں یہ تھا کہ ان کو سیدھا راستہ بتاتے رہے، اور ہم نے مرنے تک وہ سیدھا راستہ ان کو بتایا. نمبر 1. دوسری بات، ہو سکتا ہے کسی بندے کے دل کے اوپر ہماری بات اثر کر جائے اور وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ آج کل بھی اکثر لوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے، کوئی نافرمانی میں مبتلا ہوگا، دوسرا اس کو سمجھا رہا ہوگا، تیسرا آئے گا کہ رہنے دے، انہوں نے نہیں ماننا. آپ لوگوں کے سامنے بھی اس طرح کوئی بات ہوئی، کسی کو کہو نا سنت عمل یہ ہے، وہ کوئی اور بندہ، اس کو آپ تبلیغ کر رہے ہو، انہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے سنت کے خلاف عمل کرنا. لیکن ہم نے پہلے جماعت نہیں بننا، نافرمانیاں نہیں کرنی، نافرمانیاں. نمبر 2، ایسا نہ ہو کہ ہم تک جائے، کہے کہ آج کے بعد میں نے درس نہیں دینا، آج کے بعد جمعہ نہیں پڑھانا، آج کے بعد ہم نے کسی کو نماز کا نہیں بتانا. وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے اس کا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا آپ نے کہا تھا ان کو کہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اچھی بات، قرآن مجید میں آیت ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون مت بنو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا بن گیا، مولوی بن گیا. آج کل نا کوئی داڑھی رکھے تو 2 بندے کہیں مبارک ہو، لیکن 8 بندے کہیں وہ تم مولوی بن گیا. بیچارے اس کا دل ویسے بھی توڑنے پہ لگ جاتے ہیں.
نہیں، اگر کوئی اچھا کام کرے ہم بھی خوش ہو اور اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ مسجد میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، ہم خود اس میں مبتلا ہوتے ہیں، کئی بندہ بہت عرصے بعد آتے ہیں نا، تو ہم ان کو دیکھ کے نا، تو وہ بھی بیچارہ شرم سے نیچے کر کے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی نماز کو قبول کرے، اللہ آپ کی ذکر کو قبول کرے، اللہ آپ کی تلاوت کو قبول کرے، ہم یہ کلمات کہیں تو اس کا نا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ کل وہ پھر جلدی سے 2-3 منٹ پہلے نماز کے لیے آئے گا۔ ایک بیچارہ آج نماز کے لیے آیا، ہم نے کہا ہو تو کتے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ مسجد آنا ہی چھوڑ دے، مسجد آنا ہی، تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو اچھی بات بتایا کریں گے، نماز کی بات بتایا کریں گے، تلاوت کی بات بتایا کریں گے، سنتوں پر عمل کرنے کی بات بتایا کریں گے۔ آگے اللہ چاہے اس کو ہدایت دے، اللہ چاہے اس کو ہدایت نہ دے، لیکن ہمارا جو فریضہ ہے، جو کام ہے، جو ڈیوٹی ہے، وہ ہم پوری کریں، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو یہ 3 جماعتیں بن گئی، وہ تذکرہ چل رہا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، پوچھو اس بستی والوں سے جو سمندر کے کنارے آباد تھے۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ تجاوز کر رہے تھے ہفتے والے دن میں، جب تو تجاوز کر رہے تھے، حد کراس کر رہے تھے ہفتے والے دن میں۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ، اور اسی ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی پانی میں، اوپر اچلتی تھی، کودتی تھی، شران، اوپر اچل کر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور ہفتے کے علاوہ مچھلیاں زیادہ نہیں آتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح جو نافرمان ہیں ان کو ہم آزماتے ہیں، جو نافرمان ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں، تو ان کو بھی آزمایا۔ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ، یہ لوگ اسی میں حیلہ کر رہے تھے، بہانے کر رہے تھے، اور پھر اور دن جا کے پکڑتے تھے کہ ہم نے ہفتے والے دن نہیں پکڑے، تو دلیر ہو گئے اور پھر ہفتے والے دن ہی پکڑنے شروع کر دیے مچھلیوں کو۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، ایک جماعت یہ ہو گیا جو ہفتے والے دن کیا کرتے تھے، نافرمان، اور دوسری جماعت، جب ایک جماعت نے کہا ان میں سے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تم کیوں ایسے قوم کو وعظ کرتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، نصیحت کرتے ہو، اللہ جن کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے، جن کو اللہ نے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے، ایسی قوم کو تم کیوں وعظ نصیحت ہو، یعنی کیا مطلب کہ چھوڑ دو ان کو اپنے حال پہ۔ قالو، وہ تیسری جماعت کہنے لگے، تیسری جماعت کہنے لگے، معذرتاً الی ربکم، تاکہ تمہارے رب کے سامنے عذر ہو، یعنی ہم بری ذمہ ہو جائے، ہم کیا ہو جائے۔ اور دوسری وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ ان میں سے کوئی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے بلا دیا کہ یہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو ہم نے پھر ان کو عذاب چکا دیا۔ اور کون سا عذاب؟ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب انہوں نے نافرمانی کی، احکام توڑے،
ان چیزوں کے بارے میں جن سے ان کو روکا گیا تھا، جن کو ان سے کس چیز سے روکا گیا تھا؟ کون سے والے دن؟ تو قلنا ہم نے ان کو کہا کونو ہو جاؤ قردۃ خاسئین، بندر وہ بھی ذلیل، وہ بھی ڈارون نامی ایک بندہ گزرا ہے، وہ کہہ رہے بندر نے ترقی کر لی انسان بن گیا، بندر نے ترقی کر لی، اور ہمارے جو زیادہ پڑھے لکھ جاتے ہیں نا وہ پھر ان کا دماغ کام چھوڑ جاتے ہیں، تو اس کی بات پر بالکل عمل کرنے لگے کہ ہاں بندر نے ترقی کر لی انسان بن گیا۔ تو اب دوسرے الفاظ میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بندر کے اولاد ہیں، ہم کیا ہے؟ تو پھر وہ ہوں گے بندر کے اولاد۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہے کہ انسان اتنی پستی میں چلا گیا کہ بندر بن گیا، انسان اتنے پستی میں چلا گیا، اتنا گر گیا کہ اس کو کیا بنایا اللہ نے؟ اب یہ بات یاد رکھو کہ جو کہتے ہیں کہ یہ سارے بندر کے اولاد ہیں، نہیں تمہیں ویسے اشارہ میں آپ کی طرف، لیکن نہیں ہے، تو تم نہیں ہو، ہم نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن جو کہہ رہے یہ قرآن کی اس آیت کا صریحاً کیا ہے؟ کونوا قردۃ خاسئین، تم ہو جاؤ بندر۔ اچھا ایک اور آیت آتا ہے قردۃ والخنازیر، خنزیر اور بندروں کی شکل ان کو دے دی۔ اب کیا وہ باقی ہے یا آج کل جو ہمیں جانور نظر آ رہے ہیں بندر، کیا یہ وہی ہے؟ تو اکثر اور جمہور مفسرین کا اور علماء کا یہ اجماع ہے کہ وہ نسل اب نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک زندہ تھے اور پھر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اللہ نے ان کو۔ اور آج کل جو بندر ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ جانوروں کی ایک قسم ہے، جانوروں کی ایک کیا ہے؟ قسم ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بعضوں نے کہا کہ ان کو عذاب دینا چاہیے، ان کو کیا دینا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت بہت تیز اور جلد حساب کرنے، لیکن ایک بات یاد رکھو، چاہے اللہ معاف کر دے، کسی کو عذاب نہ دے، کسی کو عذاب نہ دے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور کیا ہے؟ مہربان۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے تقسیم کر دیا دنیا میں جماعتیں بنوا کر بنی اسرائیل کو، منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، تو بعض ان میں سے نیکوکار تھے اور بعض نیکوکار نہیں تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان کو آزمایا خوشحالی کے حالات میں اور تنگ دستی کے حالات میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائے نافرمانیوں سے، تاکہ وہ لوٹ آئے نافرمانیوں سے، گناہوں کے کاموں سے، وہ کیا آ جائے؟ باز آ جائے۔ اب تورات کے ماننے والے، ان پر عمل کرنے والے اور بڑے بڑے ماہر تورات کے، ان کو چند پیسے جب دیے جاتے تھے تو وہ احکام کو تبدیل کرتے تھے، وہ احکام کو کیا کرتے تھے؟ فرض کرے یہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے چور کا، قرآن مجید میں یہ حکم ہے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا،
اور کوئی مالدار گھرانے کا کوئی چوری کر لے تو ان کے پاس جاتا کہ کچھ پیسے وغیرہ رشوت دیتا تھا، اور وہ رشوت لے کر نا وہ حکم کو ہی تبدیل کرتے تھے کہ نہیں یہ تو ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو ان کے بارے میں ہے، اور ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ چھوٹی سی بس ناخن کاٹ لیں، نعوذ باللہ۔ تو اب ان کا تذکرہ ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ہم نے ان کے پیچھے اور لوگ لے آئے، وَرِثُوا الْكِتَابَ، جو تورات کے وارث تھے، جو تورات کے کیا تھے؟ وارث تھے، یأخذون عرض هذا الادنی، وہ اس دنیا کی زندگی کو لے رہے تھے، وہ اس دنیا کی زندگی کو لے رہے تھے، یعنی دنیا کے کچھ ساز و سامان رشوت لیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے تھے کہ ہمارے لیے بخشش کروائے، ہمارے لیے کیا کروائے؟ بخشش کروائے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، بعد میں کہتے تھے نہیں ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہم ہرگز ایسا کیا کریں گے؟ ہم آئندہ رشوت نہیں لیں گے، ہم آئندہ حکم کو تبدیل نہیں کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، توبہ جو قبول ہو اس کی نشانی سب سے پہلے یہ ہے کہ جس گناہ میں بندہ مبتلا ہے وہ گناہ پر نہ کرے، وہ گناہ پر نہ کرے۔ تو یہ کون سے انہوں نے توبہ نکالی کہ آج ان کو پیسے کچھ مل گئے، انہوں نے حکم تبدیل کر دیا، پھر کہتے نہیں ہم ہاں یا اللہ ہمیں بخشے، ہمیں معاف کر دے۔ کل پھر وہی اگر کوئی پیسے دیتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ حکم کیا کرتے ہیں؟ تبدیل کرتے ہیں۔ علم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، اور کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ تورات میں ان سے وعدہ لیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں حق بولیں گے، سچ بولیں گے، اللہ کے اوپر جھوٹ ہو؟ یہ اپنی طرف سے کہتے تھے کہ یا اس کے بارے میں یہ حکم ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ حکم ہے، حالانکہ تورات میں یہ خود پڑھ چکے ہوتے ہیں، تورات میں ایسا حکم ہو نہیں۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ بات یاد رکھو کہ دنیا میں آپ دین کو تبدیل کرنے کے لیے جتنے بھی قیمت لے لے، پورا پاکستان لے لے، پوری دنیا لے لے، لیکن بہترین زندگی، بہترین گھر وہ آخرت کا گھر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں؟ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، پھر تم عقل کیوں نہیں رکھتے؟ پھر تم عقل کیوں چند عوض، چند ٹکوں کے بدلے تورات کے احکام کو تبدیل کرتے رہتے ہو؟ اور یہ بات یاد رکھے، اگر آج کل بھی کوئی قرآن نعوذ باللہ یا احادیث میں اپنی مرضی کے لیے یا چند پیسوں کے عوض تبدیلی کرتے ہیں تو وہ اسی آیت کے ذیل میں مصداق بنیں گے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اس آیت کے ترجمے کو اچھی طریقے سے سمجھو، تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی جو کتاب میں ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر کیا کرتے ہیں؟ یعنی جو قرآن ہے اس میں جو احکام ہے اس کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اب ایک بات یاد رکھیں کہ کتاب میں جو کچھ ہے، تو کیا کتاب میں نماز کا حکم نہیں ہے؟ تو پھر علیحدہ نماز کو کیوں ذکر کیا؟ اہمیت کے لیے کہ نماز سب سے اہم رکن ہے اسلام کا۔ نماز سب سے اہم رکن کیا ہے؟ اسلام کا اہم رکن ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ہم نیکوکاروں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، ہم نیکوکاروں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو لا کھڑا کر دیا، ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو لا كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، گویا کہ وہ پہاڑ ان کے اوپر سائبان ہے،
ہوا کہ وہ پہاڑ ان کے اوپر کیا ہے؟ سائبان ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ یقین کرنے لگے کہ یہ اب ہمارے اوپر گرے گا، یہ پہاڑ اب ہمارے اوپر گرے گا. خُذُوا، ہم نے اس وقت ان کو کہا، ان سے وعدہ لیا، ان کو حکم دیا، خُذُوا پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، تورات کو مضبوطی سے پکڑو، اس پر عمل کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو تورات میں ہے تاکہ تم کیا ہو جائے؟ متقی بن جائے. تاکہ تم کیا بن جائے؟ اب ایک بندہ 1000 بار کہہ رہے میں قرآن کو مانتا ہوں، میں قرآن کو کیا کرتا ہوں؟ نماز نہیں پڑھتا، میں قرآن کو مانتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا، میں قرآن کو مانتا ہوں، حج پہ نہیں جاتا استطاعت کے باوجود، میں قرآن کو مانتا ہوں، اپنے بہنوں کو بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتا، وہ 1000 لمبی داڑھی ہو، بڑی بڑی تسبیح ہو، جبے ڈالے ہو، مسجد کے کونے میں بیٹھا ہو، وہ قرآن پر عمل کرنے والا نہیں ہے. وہ قرآن پر عمل کرنے والا. اور ایک بندہ ہے وہ یہ نہیں کہتا، اعلان نہیں کرتا کہ میں قرآن مانتا ہوں، لیکن وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ حج پہ جاتا ہے، وہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے، وہ بیماروں کی دادرسی کرتا ہے، وہ بہنوں کو، وہ بیٹیوں کو حصہ دیتا ہے، وہ سود نہیں کھاتا، وہ رشوتیں نہیں کھاتا، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کا حق نہیں مارتا، تو وہ قرآن پر عمل کرنے والا ہے. وہ قرآن پر عمل کرنے والا. تو اب آپ بتاؤ ہم سب قرآن پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائے. انشاءاللہ سب سے جو قرآن میں ابھی آیا ہے نماز کا ہم پابندی سے نیت کریں گے، ارادہ کریں گے کہ ہم پابندی سے نماز پڑھیں گے. ارادہ ہے نا انشاءاللہ؟ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سن. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ.